پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. شفیع اللہ جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا, جو آج پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اس وقت حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو حکومت کا موقف ہے, جو حکومت اس وقت صورتحال دیکھ رہی ہے وفاق کے اندر اور خاص طور پر صوبے کے حوالے سے, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. حذیفہ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو آج یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے کہ سی ایم صاحب نے ملاقات کی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, اور اس کو بڑا پازیٹیو لیا بھی جا رہا ہے. لیکن اب پی ٹی آئی کا, آپ سے پہلے شفیع اللہ جان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے یہ دباؤ کا نتیجہ ہے, جو پی ٹی آئی کی جانب سے دباؤ تھا اس نتیجے میں یہ ملاقات ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لیکن جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے, چاہے وہ 8 فروری کے حوالے سے ہو یا پھر صوبے کے اندر جو جرگوں کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اعلان کر رکھا ہے, وہ اسٹریٹجی کنٹینیو رہے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ گلمان صاحب. آپ کو پتہ ہے میری عادت کا, آپ مجھے عرصہ دراز سے جانتے ہیں. میں اس طرح کا شخص ہی نہیں ہوں کہ جی کسی پہ ذاتی تنقید کروں یا کسی کی حیثیت کو چیلنج کروں, لیکن ود فل زیل اینڈ کانفیڈنس آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ ملاقات جو ہے, یہ شفیع اللہ جان صاحب ہوں, ابھی ایک پروگرام میں نئی مہدر پنجوتا صاحب کے ساتھ تھا, یہ ان سب لوگوں سے بہت اوپر لیول پر یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اور میرے خیال سے ان کے علم میں بھی نہیں ہوگا اچھا کہ کیا چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی اور یہ کیوں ملاقات ہوئی. اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر پریشر ہوتا ہے تو جو پریشر میں ہوتا ہے وہ ملاقات کے لیے خود چل کر جاتا ہے, یا کسی نیوٹرل وینیو پر اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. پریشر میں یہ کبھی نہیں ہوتا جی کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے وزیر خزانہ کے ساتھ آئیں اور آ کر ملاقات کریں اور اس ملاقات میں بانی تحریک انصاف کا کوئی ذکر نہ کریں. اور ایون کہ باہر جب ان سے سوال کیا جائے تو صحافی بھی اسی بات کو اون کریں کہ واقعی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اندر بانی تحریک انصاف سے متعلق, انہوں نے خود اون کیا اس بات کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی پریشر کی بات اگر آپ کر رہے ہیں, کیونکہ میں آج بلیم گیم پہ جانا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ آئے, جی جی تشریف لائے, چل کر آئے, اچھی بات ہے, اور ہم نے ان کی پوری مہمان نوازی کرنے کی کوشش کی. اور مرکز اور صوبے کو ایسے ہی چلنا چاہیے, نہ کہ 2 جماعتوں کے نمائندے بن کر, بلکہ 2 جو ہے ٹیریٹریز کے نمائندے بن کر. ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے اور ایک صوبائی ٹیریٹری ہے. اور ایک اچھی ملاقات تھی, لیکن یہ ضرور جی ذہن میں رکھیں کہ یہ پریشر اگر تھا تو تحریک انصاف کی سائڈ پر ضرور تھا, اور اسی لیے اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹے اور ہمارے سٹانس پر آئے, جو ہم انہیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے وادی تیرہ میں ہونے والے آپریشن کے بعد, بات کریں. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, کوئی وسائل چاہیے, تو اس کے لیے آپ لوگوں کو پیسوں کا سامنا ہے. وہ سب باتیں آج انہوں نے خود آ کر کی. اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے نقطہ نظر پر آئے ہیں, کہیں انہوں نے خود بھی ہاں آپریشن کی مخالفت نہیں کی, اور ایون کہ آپریشن کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کی. بعد میں میڈیا ٹاک ہوئی, اور میری معلومات کے مطابق انہوں نے پارلیمانی پارٹی میں بھی یہ بات نہیں کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک ایسی جگہ پر آ کر پھنس چکی ہے کہ آگے کنویں اور پیچھے کھائی ہے. حقیقت بیان کرتے ہیں تو نیریٹو تباہ ہوتا ہے, اور اگر حقیقت بیان نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر آپ کی سیاست تباہ ہوتی ہے. تو بیسیکلی جو سہیل افریدی نہیں, صاحب نے لیکن کہا حذیفہ صاحب, اور جو انہوں نے سر آپ سوری حذیفہ صاحب, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ اس وقت جو جیسے آپ نے بھی حوالہ دیا سی ایم صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی, کیا واقعی ایسے ہی ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو کہ ملاقات میں انہوں نے خان صاحب کا یا ملاقات کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ملاقات میں یہ زیر بحث آئی تھی چیزیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے اس جرات کا مظاہرہ کیا ہو اور ذکر کیا ہو, اور باہر آ کر وہ اپنے ووٹرز, اپنے فالوورز کو نہ بتائیں؟ کیونکہ مجھے کبھی یقین ہے کہ سہیل افریدی صاحب کی یہ میڈیا ٹرولنگ سٹارٹ کر دیں گے, ٹویٹر ٹرولنگ سٹارٹ کر دیں گے کہ انہوں نے بانی تحریک انصاف کا ذکر کیوں نہیں کیا, اور یہ اس کی نیت پہ بھی شک کرنا شروع کر دیں گے. جو کام انہوں نے گنڈا پور کے ساتھ کیا, جی وہی کام ابھی سہیل افریدی کی باری ہے. گو کہ سہیل افریدی کے خلاف وہ کام ذرا تھوڑی سی تاخیر سے سٹارٹ ہو رہا ہے, گنڈا پور کے خلاف وہ پہلے ہی ہفتے سٹارٹ ہو گیا تھا, اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور اچھی بات ہے کہ دیکھیں, اپنے صوبے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, اپنے صوبے کی بیٹرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اپنے صوبے کے انفراسٹرکچر کی, وسائل کی, یہ ایک اچھی بات ہے. اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں اپنے صوبے کا نمائندہ بھی ہوں, ہر چیز صرف بانی تحریک انصاف کی ذات نہیں ہے. تو اگر انہوں نے ایسا کیا ہے, میں تو اسے سراہتا ہوں اور اسے پازیٹیو لیتا ہوں. لیکن بات صرف کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ شفیع اللہ جان صاحب کی بات بتا رہے ہیں, آپ خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں اور ایک اچھے اینکر ہیں ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو سہیل افریدی صاحب کی باڈی لینگویج اور باہر جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی, ہاں اس کے بعد آپ کو طے کرنا چاہیے تھا کہ کیا کون سا موسٹ ریلیونٹ آدمی ہے. اگر وہ
ان کے وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ جو مزمل اسلم صاحب وہ ہیں، یا سہیل افریدی صاحب کی اپنی ذات ہے، صرف اور صرف اپنے نیریٹو کے لیے غلط بیانیاں بنانا، جو بات اندر نہیں ہوئی اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اور ایون کہ میں ہاں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ان کے سینئر لوگوں نے بات کی ہے وہ بھی سنجیدگی سے جو ہے وہ بات انہوں نے کی ہے، اور ان کی بالکل فیملی بھی اس پہ ایگری ہے کہ اگر ہاں ہماری فیملی کی ملاقات بحال ہو جائے تو فیملی سیاست نہیں، فیملی کوئی ٹویٹ باہر آ کر نہیں کروائے گی، فیملی سے ویل بینگ جانے گی، اور فیملی کا کام فیملی ملاقاتوں تک محدود ہوگا اور سیاست باقی لوگ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ ان سب چیزوں پہ ایگری کر رہے ہیں اور آپ ایک گنجائش نکال رہے ہیں سیاست میں، بند گلی کو جو ہے آپ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اتنی کریج ہونی چاہیے کہ اس کو اون کریں باہر آ کر، پھر دوبارہ سے آپ وہی تو رام سر کہانی کل شروع کر ملاقاتیں دیتے ہو تو جائیں گی حذیفہ صاحب؟ دیکھیے ابھی حتمی طور پر میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کل ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مجھ سے منصور علی خان صاحب کے میں پروگرام میں تھا، وہاں بھی یہ سوال ہوا، اس سے پہلے جی جو ہے ایک اور پروگرام تھا ABN کا، وہاں یہ سوال ہوا مجھ سے۔ بات یہ ہے کہ یہ ضرور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ملاقاتیں جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو بند کی تھیں، یعنی فیملی کی ملاقاتوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ صرف اس لیے کی تھیں کہ جی جیل مینول کے تحت فیملی اس کا مس یوز کر رہی تھی۔ اگر جیل سپرنٹینڈنٹ یہ سمجھیں گے اور ان کی یقین دہانی میں وزن ہوگا کہ فیملی صرف ویل بینگ جانے گی، اور چونکہ ان کا ابھی چیک اپ وغیرہ ہوا ہے، جو آئی والا معاملہ ہے، اس کے بعد بھی فیملی کو ویل بینگ جاننی چاہیے اور فیملی بیہیو کرے گی اور فیملی اس ملاقات کو مس یوز نہیں کرے گی، تو میرے خیال سے ملاقات کرا دی جائے گی، اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ خود رنگ بدل لیتے ہیں۔ میں آپ کو آج کی ابھی کی بات بتاؤں کہ جی ہم ملاقات کرا دیں گے اگر یہ وتھ سبجیکٹ ٹو دی کنڈکٹ بائی دا فیملی، اور گھنٹے بعد فیملی کچھ ایسا کرے ہو کل ملاقات نہ ہو، تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ فیملی کی ملاقات کا انحصار فیملی کے کنڈکٹ کے اوپر ہے، کسی کی کوئی ذاتیات نہیں ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے طے کرنا ہے اور اس کے بعد وہ ملاقات ہو جائے گی، لیکن فیملی نے طے کرنا ہے کہ فیملی نے بیہیو کرنا ہے یا فیملی نے اس کلٹ کے ساتھ چلنا ہے، جو وہ کلٹ چاہتا ہے وہ کچھ کرنا ہے۔ اگر فیملی نے طے کر لیا کہ وہ کلٹ کے ساتھ نہیں چلیں گے اور انہیں بیہیو کرنا ہے تو ملاقات کرا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حذیفہ صاحب ایک آخری سر سوال ہوگا کہ یہ جو 8 فروری کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک اعلان کر رکھا ہے اپنی اسٹریٹجی کا، ہم نے دیکھا کہ سندھ کے حوالے سے پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں کہ وہاں پر 100 سے زائد جو کارکنان ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 3 MPO کے تحت انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے۔ آپ باقی بھی دیکھ رہے ہیں ایسا ماحول کہ باقی علاقوں میں بھی کوئی پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوں 8 فروری سے پہلے؟ جی میری معلومات تو یہ ہیں کہ جو ان کے صف اول کے رہنما ہیں وہ خود رابطہ کر رہے ہیں پولیس سے، ڈی سی سے، ڈی پی او سے، کہ ہمیں 16 MPO میں 144 کے اندر 751 میں ہمیں کسی نہ کوئی کیس بنا کر چھوٹا موٹا ہمیں اندر کر دیں، تاکہ ہماری فیس سیونگ بھی ہو جائے اور ہمیں جو ریاست کے خلاف دوبارہ ابھارا جا رہا ہے وہ کام بھی نہ ہو۔ اور میری جو معلومات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، صرف زبانی جمع خرچ کے لیے احتجاج کرے گی۔ کوئی احتجاج ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہ بہت بڑا کوئی ڈیفرنس کریٹ کر سکے، اور چیزیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف خود افہام و تفہیم سے آگے لے کر چلنا چاہتی ہے، جو کہ اچھی بات ہے اور اسے میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن جو کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میرا کام ہے کہ میں آپ کے سامنے فیکٹس جی رکھوں۔ اب 8 فروری کی جو احتجاج ہے یا کال ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ تک رہ گئی ہے، اور میڈیا میں بیانیے کی حد تک آپ کو اپیرنٹلی اور فزیکلی، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ اس دن فیکچولی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ نہیں، لیکن حذیفہ صاحب سر یہ آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ چند جو رہنما ہیں وہ خود رابطہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ نام بھی جانتے ہیں سر ان کے؟ دیکھیے صف اول کے یہی رہنما ہیں، 8-10 لوگ ہیں، آپ انہیں خود بھی جانتے ہیں۔ میں اپنے منہ سے زہر ذکر کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی ایک وائلیشن ہے کہ جو لوگ اپنا نام خود نہیں لے رہے اور میں صرف ایک خبریت کے لیے ان کا نام لوں، میرے خیال سے آپ تھوڑی سی بھی تحقیق کریں گے، ہاں ان لوگوں کے بیانات دیکھیں گے پچھلے 24-48 گھنٹوں کے، ان لوگوں کا کنڈکٹ دیکھیں گے، تو آپ کو خود کلیئر ہو جائے گا کہ واقعی حذیفہ رحمان نے جو بات کی ہے اس میں وزن ہے۔ اور 8 فروری کو تو ویسے ہی پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں اور کتنے لوگ نہیں نکلتے، اور کتنا یہ اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، واقعی صرف کارکنان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا واقعی حقیقت میں کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ حذیفہ رحمان صاحب بہت شکریہ وقت نکالا۔ ناظرین حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو بلوچستان کی صورتحال ہے، جو حال ہی میں بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے اور ظہور بلیدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔